اس کے اوپر غداری کا الزام ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اس نے اپنے شہید بھائی کا لہو بیچ دیا ہے، اس نے اپنے بھائی کی لاش کا سودا کیا ہے، وہ بھائی جو پی ٹی آئی سے عقیدت محبت کی بنا پر جان سے گیا۔ اس نے 26ویں آئینی ترمیم پر حکومت کے حق میں ووٹ ڈال کر بے وفائی کا بہت بڑا ثبوت پیش کر دیا ہے۔ یہ الزام ہے مبارک زیب خان پر، جی ہاں، باجوڑ کے مبارک زیب خان، جن کے بھائی اعلیٰ تعلیم یافتہ ریحان زیب خان شہادت کا درجہ پا گئے تھے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے، انہی کے حلقے کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسے ٹکٹ نہیں دیا گیا تھا اور یہ اس قابل تھے کہ پی ٹی آئی کا ٹکٹ انہیں دیا جائے، اور لوگ انہیں راستے سے ہٹانے کے لیے اس کے اوپر حملہ آور ہوئے اور وہ جان سے چلا گیا۔ دوستو، اس کی قسمت میں تو شہادت تھی، اس لیے وہ دنیا سے عین عالم جوانی میں آخرت کے سفر پہ چلا گیا، اور اس کے بھائی کی محبت میں ہی مبارک زیب خان کو ووٹ ملے۔ اس قصے کی تفصیل یہ ہے کہ ان کے بھائی مبارک زیب خان جب الیکشن لڑنے کا فیصلہ کر کے سامنے آئے تو یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ پی ٹی آئی نے انہیں بھی ٹکٹ نہیں دیا۔ یہ اپنے طور پر الیکشن لڑے، اور وہاں کے لوگ جو آنکھوں دیکھا حال بتاتے ہیں وہ یہ کہ انہوں نے پی ٹی آئی کا نام لیا، یہ لوگ پی ٹی آئی کے تھے، انہیں محبت تھی، عقیدت تھی، لگاؤ تھا عمران خان سے۔ انہوں نے اپنے الیکشن کمپین میں عمران خان کی تصاویر لگائی، ان کے حوالے سے بات کی۔ یہ اور بات کہ پارٹی نے انہیں ٹکٹ نہیں دیا تھا، عمران خان تو جیل میں تھے، بہت سی باتوں سے انہیں لائن رکھا گیا اور اب بھی رکھا جاتا ہے۔ اور عمران خان کی محبت میں ان کے بھائی کی شہادت کی وجہ سے انہیں مبارک زیب خان کو ووٹ ملے اور یہ الیکشن جیت گئے۔ اب انہوں نے یعنی مبارک زیب خان نے 26ویں آئینی ترمیم میں حکومت کے گود میں بیٹھنے کے بعد انہیں ووٹ دے دیا، اور اس طرح پی ٹی آئی کے مخالفین میں سامنے آ گئے۔ انہیں جتنے الزامات دیے جا رہے ہیں انہوں نے اس کا جواب بھی دیا ہے، اور یہ بھی انہوں نے بتا دیا کہ انہیں کیا کیا آفر کی گئی اور کیا کچھ ملا یا مزید ملے گا۔ سب سے پہلے مبارک زیب خان یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے میرے بھائی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا تھا، حالانکہ وہ بھائی اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ ریحان زیب کی روح کو سکون مل گیا ہوگا۔ اب مبارک زیب خان یہ کہتے ہیں کہ میں نے جو 26ویں آئینی ترمیم میں ووٹ دے دیا تو اب اس وجہ سے میرے بھائی کی روح کو سکون ملا ہوگا، اطمینان ملا ہوگا، اس لیے کہ جن سے ہم نے محبت کی، میرے بھائی نے محبت کی، میرے خاندان نے محبت کی، ان لوگوں نے ہمیں کھاس نہیں ڈالی۔ یہ موقف ہے شہید ریحان زیب خان کے بھائی مبارک زیب خان کا۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ میں نے 26ویں آئینی ترمیم پر بہت سوچ سمجھ کر وفاقی حکومت کا ساتھ دیا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ گو کہ میرا بھائی شہید ہو چکا ہے، لیکن اس سے پہلے بھی پی ٹی آئی نے اس کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا تھا، اور اب جو میں نے یہ فیصلہ کیا ہے تو اپنے شہید بھائی کی روح کو سکون پہنچا دیا ہے، جبکہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے شہید بھائی کے لہو کا، اس کی شہادت کا سودا کر لیا ہے۔ مبارک زیب نے یہ بھی بتایا کہ ووٹ کے بدلے وفاقی حکومت نے باجوڑ کے لیے فنڈز جاری کرنے کا وعدہ کیا ہے، یعنی جہاں سے انہوں نے ووٹ لیا ہے وہاں کے مفادات، وہاں کے فائدے بھی انہوں نے ان کے سامنے رکھے، اور انہوں نے فنڈز کا وعدہ کیا ہے، اور انہوں نے مبارک زیب خان سے یہ بھی وعدہ کیا ہے کہ وفاقی حکومت میں انہیں مشیر بھی بنایا جائے گا۔ مبارک زیب کے مطابق ان کے علاوہ ریحان زیب کے قاتلوں کی گرفتاری پہ بھی حکومت سے ان کی بات چیت ہوئی ہے، اور انہوں نے ایک شکوہ بھی کیا اور ساتھ اس کی وضاحت بھی کی کہ میں پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر نہیں جیتا تھا، میں آزاد امیدوار کی حیثیت سے کامیاب ہوا تھا، پی ٹی آئی نے تو مجھے پارلیمانی پارٹی واٹس ایپ گروپ میں بھی شامل نہیں کیا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اور یہ بات 100% سچی ہے کہ جیتنے کے باوجود جب یہ جیت گئے
اور ساتھ یہ پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے کیونکہ یہ آزاد امیدوار تھے اور ان کا جھکاؤ پی ٹی آئی کی طرف تھا۔ نہ ان کے بھائی کو ٹکٹ دینے کا ارادہ تھا، نہ انہیں ملا تھا، آزاد امیدوار کے طور پر لڑے اور ظاہر ہے لوگوں کی ہمدردی بھی ان کے ساتھ تھی اور کچھ ریحان زیب کی محبت، کچھ عمران خان کا عشق لگاؤ، یہ سب ان کے ساتھ ملا اور یہ کامیاب ہو گئے۔ لیکن ان کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی والوں نے مجھے گھاس نہیں ڈالا، یہاں تک کہ پارلیمانی گروپ کا جو واٹس ایپ تھا اس میں بھی مجھے شامل نہیں کیا، اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ پی ٹی آئی نے ہمیشہ میرے ساتھ سوتیلی ماں جیسا رویہ رکھا اور یہی وجہ تھی کہ میں ان کے خلاف ووٹ دے آیا، اور اگر پی ٹی آئی اور وفاقی حکومت کا ایسا خراب رویہ ہو اور کوئی تعاون نہ ہو میرے جیتنے کے باوجود بھی تو میرے علاقے کا کیا بنے گا؟ یہ سارے سوالات میرے ذہن میں تھے، اور اس کے علاوہ یہ کہ وزیر اعلیٰ کی جانب سے جیتنے کے باوجود اور پی ٹی آئی میں شامل ہونے کے باوجود وزیر اعلیٰ کی جانب سے علاقے کے لیے آج تک انہیں ایک پائی نہیں دیا گیا، اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ علی امین گنڈا پور نے ایکسائز پولیس کی ایک خراب گاڑی دی تھی جو بعد میں واپس لے لی۔ جب نہ مجھے تسلیم کرتے ہیں، نہ میری کامیابی کو تسلیم کرتے ہیں، نہ مجھے علاقے کے کام کے لیے، لوگوں کے مسائل کے حل کے لیے، عوام کو سہولیات پہنچانے کے لیے کوئی فنڈ دیں گے، یہاں تک کہ اپنے واٹس ایپ گروپ میں بھی نہیں رکھیں گے تو میرا کیا فائدہ؟ اور انہوں نے کہا میں نہ تو پی ٹی آئی سے وابستہ ہوں اور نہ دوسری سیاسی جماعت میں شرکت کی ہے۔ 2 روز قبل آئینی ترمیم کے لیے ووٹنگ کے دوران 4 اپوزیشن ممبرز ایوان میں حکومتی بینچوں پر براجمان تھے، جس میں عثمان علی، مبارک زیب، ظہور قریشی اور اورنگزیب کھچی تھے۔ مسلم لیگ قاف کے رکن چودھری الیاس بھی ایوان میں پہنچے تھے۔ اس دوران اپوزیشن کے مزید 4 ارکان بھی مبینہ طور پر حکومتی لابی میں موجود رہے جو ایوان میں نہیں آئے۔ ان ارکان میں پی ٹی آئی کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کے صاحبزادے زین قریشی، ریاض فتیانہ، مقداد حسین اور اسلم گھمن شامل تھے۔ اب آپ نے سن لیا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، بات یہی ہے۔ سادہ الفاظ میں اسے اس طرح سے سمجھیے کہ ایک شخص کو آپ سے محبت ہے، آپ سے لگاؤ ہے، اس نے الیکشن جیسے ایک بڑے امتحان میں کامیابی حاصل کر کے بھی دکھا دی، آپ نے اسے اپنے اس وقت بھی پارٹی میں نہیں رکھا، نہ پہلے رکھا تھا جب وہ کامیابی حاصل کر چکا، اور ان کا تو یہ جو شکوہ ہے یہ بالکل بجا ہے کہ آپ نے انہیں پارلیمانی واٹس ایپ گروپ تک میں نہیں رکھا، گویا آپ نے اسے ذہنی طور پر اور دلی طور پر بلکہ دکھاوے کے طور پہ بھی قبول نہیں کیا، اور اسے فکر ہو گئی کہ جن لوگوں نے مجھے ووٹ دیا ہے وہ مجھ سے جب مسائل کے حل کے لیے بات چیت کریں گے تو میں فنڈ کہاں سے لاؤں گا، اور یہ ساری باتیں مسائل اور نکات مد نظر رکھ کر وہ گئے اور انہوں نے ووٹ دے دیا 26ویں آئینی ترمیم کے حق میں۔ اور پی ٹی آئی کے لوگوں کا کہنا ہے کہ ہم نے بڑی کوشش کی اس سے بات چیت کرنے کی، اسے سمجھانے کی، لیکن جب تک یہ فیصلہ کر چکا تھا، یہ آپ نے اسے سمجھانے کی مبارک زیب خان کو اور فیصلہ اس کا رکوانے کے لیے بہت دیر کر دی۔ باجوڑ کے مبارک زیب خان کا جو شکوہ ہے بالکل بجا ہے، 100% صحیح بات کہی ہے۔ وہ ایک محبت میں اتنے دنوں سے تڑپتا رہا، اس کا بھائی جب زندہ تھا تو بھی وہ بھی اس عقیدت اور لگاؤ میں ساتھ تھا۔ پی ٹی آئی کیا ہے؟ پی ٹی آئی عمران خان کا نام ہے، ورنہ اس میں تو جتنے لوگ ہیں وہ سب بکاؤ ہیں، سب کسی کی وفا پہ یقین نہیں کیا جا سکتا، اور جو لوگ وفادار ہیں اسے اس طرح سے کاٹ کے الگ رکھا جاتا ہے۔ یاد رکھیے جس پارٹی میں، جس گھر میں، جس خاندان میں، جس محلے میں کوئی گروپنگ ہوگی تو بہت سے وفادار لوگ، وفا پرست لوگ، وفا کیش لوگ، بہت سے سمجھدار لوگ اور بہت سے ایسے لوگ جو دوسروں کے لیے کام آنے والے ہوتے ہیں وقت پڑنے پر، اور دوسروں کے لیے راستہ بناتے ہیں، دوسروں کے ساتھ مل کے مشکل وقت میں چلنے والے ہوتے ہیں، یہ سب آپ سے دور ہو جاتے ہیں اور آپ ان لوگوں سے محروم ہوتے ہیں۔ پانی جب ایک جگہ کھڑا رہتا ہے تو وہ بدبودار ہوتا ہے۔ آپ لوگ ایک گروپ بنا لیتے ہیں اور اس گروپ میں نئے لوگوں کو شامل نہیں کرتے ہیں، اور جو آپ کے ساتھ لوگ موجود ہوتے ہیں ان کے مسائل پہ بات نہیں کرتے ہیں، انہیں وسائل فراہم نہیں کرتے، اور الزام نہایت آسانی سے لگا دیتے ہیں کہ فلاں نے اپنے شہید بھائی کا لہو بیچ دیا، اس کے خون کا سودا کر لیا اور وہ بک گیا، وہ بکاؤ تھا، وہ لالچی تھا، اسے اربوں روپے مل گئے۔ مبارک زیب خان جو ہے انہوں نے بتا دیا کہ ان سے کس کس
मामलात पर बात हुई है और ये बात सिर्फ इनसे नहीं हुई है, जिसको लपेटा गया है, घसीटा गया है और अपने साथ शामिल किया गया है, इन सबको नवाजने की बात हुई है। चाहे वो शाह महमूद कुरैशी के साहबजादे ज़ैन कुरैशी हों या फिर मौलाना फजलुर रहमान के साहबजादे हों, जिन्हें ये ख्वाब दिखाया गया है कि उन्हें खैबर पख्तूनख्वा का गवर्नर बना दिया जाएगा। तो गलती मुबारक ज़ेब खान की नहीं है कि वो उनके साथ मिल गए, गलती आप लोगों की है जो अब मुंह खोल खोल के लंबी ज़बान करके उन पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इसने ऐसा किया, वैसा किया, वैसा किया। गलती आप लोगों की है। अगर थी भी गलती आपकी तो आप लोगों ने मामलात को संभाला नहीं और उन्हें अपनी मोहब्बत का यकीन नहीं दिलाया। उनकी ये बात बहुत वज़नी है कि जीतने के बावजूद उन्हें व्हाट्सएप ग्रुप में भी शामिल नहीं किया था, उन्हें किसी मीटिंग में नहीं बुलाया जाता था, गोया आपने उसे कबूल नहीं किया। वो ये कहता है कि मैं अपने तौर पर जीता हूँ, मैं अपने लोगों की वजह से जीता हूँ जिन्होंने वोट दिया, मैं पीटीआई की वजह से नहीं जीता हूँ। उसकी बात में कुछ वजन है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? मैं हूँ फरजाना असलम। आपने इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि मेरा और आपका साथ जारी रहे।